اور جیسے مجھے NOC کے لیے لاہور اس وقت پیش ہونا تھا تو ان کی یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں سے یہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے، تو اب میں یہاں سے سیدھی لاہور ہی نکلوں گی۔ NOC بھی لینے کی کوشش کریں گے، نہیں بھی NOC ہوگا تو ہمارا NOC 804 آلریڈی ہم ایشو کر چکے ہیں، کل اڈیالہ سے آرڈر آ چکا ہے، اور یہی میں پورے پاکستان کو کہتی ہوں کہ ہمارا آرڈر اڈیالہ سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے آرڈر کے بعد ہم اڈیالہ کا آرڈر لیتے ہیں اور قیدی نمبر 804 NOC 804 ایشو کرتا ہے۔ میں صرف عوام کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک کبھی کسی کے جلسے کے لیے ان کو چیف جسٹس صاحبہ کے پاس فائل کے انتظار میں نہیں جانا پڑا، ان کو پٹیشنز نہیں کرنی پڑی۔ صرف ایسا ہوتا ہے آپ DC کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، DC آپ کو ٹائم جگہ آپ کے ساتھ جو بھی SOPs طے کرتا ہے۔ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، ہم پٹیشنز پہ پٹیشنز کریں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جاتی۔ کل کا دن باوجود اس کے کہ پرسوں رات میرے گھر پہ ریڈ ہوا تھا اور مجھے گرفتاری کا بھی خدشہ تھا، کیونکہ اب ان کے پاس میرے خلاف کیسز تو یہ سارے کر چکے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی بتا چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کو بھی بتا چکے ہیں میرے اوپر کتنے کیسز ہیں۔ یہ نظر بندی کرنا چاہتے تھے یا اغوا کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے بھی ہم DC صاحبہ کے پاس چلے گئے کہ اگر کوئی نظر بندی کا آرڈر ہے تو وہ بھی ہمیں دکھا دیں، اغوا نہ کریں۔ اور دوسری بات جو میں عوام کے لیے کہنا چاہتی ہوں، جلسہ ہوگا، ہر صورت ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جدھر یہ جلسہ روکیں گے اسی جگہ ہم جلسہ شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالی میں یہ بتانا چاہتی ہوں یہ مقتدر حلقوں کو، یہ جو فارم 45 کے مسلط کردہ کٹ پتلیاں ہیں ان کو، کہ پاکستانی عوام کا راستہ روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے ہے۔ عوام اس وقت صرف خان کے اشارے کا انتظار کری تھی اور وہ اشارہ کل اڈیالہ سے ہو چکا ہے۔ ہم پہلے ہی اپنی کشتیاں جلا چکے تھے، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نہ ان کی جیلیں ہمیں ڈرا رہی ہیں، نہ ان کے کیسز ہمیں ڈرا رہے ہیں، نہ ان کی عدالتیں ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ تو ہم نکلیں گے اپنے ملک کی خاطر، اپنے لیڈر کی رہائی کی خاطر، آئین اور قانون کی خاطر۔ یہ عدالتی ریفارمز پہ کیا کہیں گے؟ عدالتی ریفارمز پہ جی میں ان کو عدالتی ریفارمز تو نہیں کہوں گی، میں تو صرف یہ کہوں گی کہ آئینی ترمیم برائے اغوا کہہ لیں آپ اس کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اغوا کر لیں۔ پارلیمنٹیرینز کے غریبانوں تک آپ کے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو دیکھنے والوں کے لیے کیا اس وقت مطلب عوامی نمائندوں کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ جمہوریت اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس ملک میں آلریڈی ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا تھا، لیکن اس کے بعد تو ڈکلیئرڈ ہو جائے گا کہ ہم ایک ایسے نظام میں رہتے ہیں جہاں ایون سپریم کورٹ کے اوپر ایک عدالت ہوتی ہے۔ سپریم کا جسٹس جو ہے قیدی نمبر 804 جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ اس غلام معاشرے میں بھی آزاد قیدی ہے، اور اب ہم نے حقیقی آزادی دلوانی ہے ان 25 کروڑ غلاموں کو جنہیں انہوں نے اس غلام پاکستان میں قید کر کے رکھا ہے۔ کس کو قید کہتے ہیں؟ ٹویٹ کرو آپ کو اٹھا لیں، کس کو کہتے ہیں؟ آپ بات کرو گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ شاعری کرو گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، اگر آپ ڈگری کو فیک قرار دینا نہ چاہو گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی جبری گمشدگیوں سے لے کر اغوا برائے آئینی ترمیم سے لے کر FIR سے لے کر کون سی ایسی کسر اس ملک میں رہ گئی ہے جو اس ملک پر ظلم نہیں ہوا؟ ہم یہی کہتے تھے آگ ہمارے گھروں تک تو پہنچی تھی لیکن اب وہ ہر پاکستانی کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے گھروں کو بچانا ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانا ہے۔ تو وہ شخص جو ہمارے لیے قربانی دے رہے، اتنی سخت جیل بھگت رہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ پاکستان تو ویسے ہی پاکستان خان یعنی عمران خان کا ہے، لیکن 21 سپٹمبر کو نکل کر دنیا کو یہ بتا دیں ہم پرامن بھی ہیں، ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں، ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، اور اس ملک میں ہم نہ جمہوریت کو لپیٹنے دیں گے، نہ آئین میں ترمیم کرنے دیں گے۔ ہم عدلیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ یہ جو کالا کوٹ ہے نا، انہوں نے 9 اپریل کے بعد 9 مئی کے بعد جس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے نا، اور عدالتوں میں اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کی بھی شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ عابدی بھائی کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عمران کھڑے ہیں، جواد بھائی، یہ سارے یہ وہ لوگ ہیں، میری بہنیں کھڑی ہیں جو ہر پیشیوں پر ہمارے ساتھ آئی ہیں۔ اور میں سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں جو بکلا تحریک آج سٹارٹ ہو رہی ہے، ہم بکلا کے ساتھ ہیں، اپنے طلبہ کی تحریک کے ساتھ ہیں، اپنی خواتین کی تحریک کے ساتھ ہیں۔ اپنی خواتین تو سر اول دستہ ہیں PTI کا، اور ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی نہ کسی جگہ سے کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ آپ ساتھ دیں اس میں؟
دیکھیں میری ایک بات سنیں, پاکستان تحریک انصاف پہ کیا پریشر یہ ڈال سکتے ہیں؟ مطلب سارے پریشر تو ڈال نہیں ہے. ہمارا لیڈر تو جیل میں ہے, 411 دنوں کی جیل وہ بھگت رہا ہے, اس کی بیگم صاحبہ جیل میں ہے, ہماری پارٹی کے ٹاپ لیڈران کارکنان جیل میں ہیں, ہماری پارلیمنٹیرینس کے گریبانوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ گئے ہیں, ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواریوں کے تقدس آپ نے پامال کر دیے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے ریاستی دہشت گردی کا شکار ہو رہی ہیں, ایف آئی آرز میں ان کے نام ہے. کس چیز کا پریشر آپ کہتے ہیں؟ پریشر تو صرف ایک تحریک انصاف کا ہی ہے ان سب کے اوپر جو انہیں روکے بیٹھی ہے. اس آئینی ترمیم سے بھی ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی ہم کوششیں کریں, اور ہر کام کے لیے تو تحریک انصاف ہی تو آگے ہے. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے, صرف ایک عمران خان نے اس کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا, لیکن وہ شخص ظلم بھی برداشت کرے, جبر بھی برداشت کرے صرف اپنی قوم کے لیے. ہم اس کے احسان بند ہیں, ہم اس کے مقروض ہیں, اور 21 سپٹمبر کو وہ قرض چکانے کا ٹائم آ رہا ہے جس طرح سے 8 فیبرری کو آپ نے قرض چکایا تھا. تو میرے پاکستانیوں, میرے غیور پاکستانیوں, آپ نے نکلنا ہے, ہمارا ساتھ دینا ہے. 21 سپٹمبر ہم تو نکل رہے ہیں, نکلیں اپنے حق کے لیے, نکلیں پاکستان کے لیے, نکلیں کپتان کی آزادی کے لیے, نکلیں آئین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے, اور نکلیں اس جمہوریت کو بچانے کے لیے.